ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور اب بڑھیں گے کوئز مقابلے کے راؤنڈ 2 کی جانب. اور جناب یہ ہے بزر راؤنڈ، یعنی کہ جس نے پہلے بزر دبایا اور صحیح جواب دیا اس کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے اور وہی جو ہے وہ آگے اگلے یعنی کہ راؤنڈ 3 کی جانب بڑھے گا. تو بڑھتے ہیں جناب پہلے سوال کی جانب. پاکستان کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کون سا ہے؟ بیٹا آپ کو پہلے بجائے بتائیے. ہمالیہ. غلط. ناگا پروت. کریکٹ. قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی؟ 700. کریکٹ. ریڈیو کی ایجاد کا صحرا کس سائنسدان کے سر پر بندھا ہے؟ مارکونی. کریکٹ. مسلمانوں کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. ڈاکٹر صاحب. ویری گڈ. اچھا اب یہ بتائیے، میں کچھ آپ کے اس علاقے کے بارے میں پوچھتا ہوں، لاہور کے بارے میں کچھ سوالات ایسے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ جو کہ بہت بڑے پنجاب کے مہاراجا رہے ہیں، ان کی سمادھی پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ آپشن سے دیں ان کو بچوں کو. آپشن دے دوں آپ کو میں. کرتارپورہ، گجرانوالا، لاہور. گجرانوالا. غلط. لاہور. اچھا اگلی بات یہ بتائیے کہ شہنشاہ اکبر، مہابلی اکبر، بہت بڑے مغل بادشاہ، ان کی پیدائش پاکستان کے کس علاقے یا کس شہر میں ہوئی؟ علاقہ بھی بتا دیں تو مان جاؤں آپ کی بات. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب اگلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیے کہ کون سی نماز ایسی ہے جس میں قرآن کی کسی سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز. آپ نے پہلے بتایا نماز جنازہ. نماز جنازہ. اب یہ بتائیے کون سی نماز ایسی ہے جس میں صرف اور صرف کھڑے رہا جاتا ہے، کوئی قیام یا اتحیات نہیں بیٹھا جاتا؟ نماز جنازہ. ویری گڈ. اب اگلا سوال آپ سے ہم یہ پوچھنے لگے اور یہ بتائیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کہ وہ کون سا دریا ہے جو بڑا دریا ہے اور بہت سارے ملکوں سے گزرتا ہے؟ آپ نے بجا دریا نیل. جی دریا نیل. ویری گڈ بھائی، دریا نیل کہہ دیا بالکل. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے کسی بھی ایسے دریا کا نام بتائیں جو کہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے. مانسروور لیک بہت سے. آسان ہے. چلیے دریا انڈس. ویری گڈ ویری گڈ. دریا انڈس بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا یہ بتائیے جو واقعہ کربلا ہے وہ کس دریا کے کنارے پیش آیا؟ فرات. فرات. ویری گڈ. آپ آخری سوال آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں. یہ بتائیے کہ دریائے فرات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بھیا دنیا میں تو بتانا ہے نا کیا کہتے ہیں. جواب آپ کو نہیں آیا انعام مجھے ملے گا. اس کو کہتے ہیں یوفریٹیز. یوفریٹیز. ٹھیک ہے جی. اس دوران جبکہ آپ ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہیں کیونکہ ہمارا بزر راؤنڈ ختم ہو گیا، میں ذرا سا آگے چلا جاؤں اور ہما سے جاتے تھے کچھ باتیں کر لوں. ہما بتانا صرف یہ ہے ان تمام ناظرین کو جو ابھی تک دیکھ رہے تھے کہ شیف کا ٹچ کیا ہوتا ہے. شیف کا ٹچ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کر دینا کہ جس کے بعد شکل ہی کھانے کی بدل جائے. آپ ذرا اس جگ کو دیکھیے. اس جگ میں جو کیرمل سرپ ہے اس کو کناروں پہ ڈالا گیا ہے. یہ نہیں کہ ڈال کے گھول دیا گیا. جو ہوتی ہے نا بد سلیقہ عورتیں وہ ہر چیز ڈال کے گھول دیتی ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ جو ایفیکٹ ہے دو رنگوں کا، ہما مگر ان ایفیکٹس کو ماننے اور پہچاننے کے لیے بھی تو مجھے سے نظر باز چاہیے یا نہیں. اور اسی طرح ہما نے یہ اپنے جو آپ کے جو ٹمبلرز ہیں اس میں بھی یہی کیا. اور آخر میں ایک اور چیز دیکھیے کہ ہما نے ہمارے بہت عمدہ جو ونگز ہیں وہ بنا کے رکھے تو ہیں مگر ان کے اوپر روسٹڈ سیسمی سیڈز ڈال دی ہیں جس سے ذائقہ اور شکل دونوں بہت بڑھ گئے. اب جب یہ بیج منہ میں آتے ہیں تو ان میں کرنچ ایڈ ہوتی ہے، ایک نٹینس ایڈ ہوتی ہے. ہما دیکھتی جاؤ کہ ان سوالوں کے علاوہ مجھے ساری ٹرمینالوجی آتی ہے جو آنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ جی سر واپس آ جائیں. ہم نے پسند کیا کالج میں ایلیمینیشن ہونے والی ہے اور میرے خیال سے کافی کلیئر ہے ریزلٹس جو ہے نتائج. عزیر آپ کو جانا پڑے گا لیکن آپ لاسٹ راؤنڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تو مقابلہ ہوگا اب حمزہ اور محسن کے درمیان. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا یہ آخری راؤنڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹائم آؤٹ راؤنڈ. آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ بھمبور شہر سے وابستہ کون سی رومانوی داستان ہے؟ جلدی پاس میں. پاس. روشن دانوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی کون کون سی صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ پاس. ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ ہاں آکلینڈ. غلط. 22 نکاتی متفقہ اسلامی دستور کب بنا؟ 1951. کریکٹ. دہلی کا لال قلعہ کس نے تعمیر کرایا؟ شاہجہاں. ٹھیک ہے. مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کس سمندر میں ڈوبا تھا؟ پاس. سر یہ بتائیے کہ آگرے کا تاج محل کس نے تعمیر کروایا؟ شاہجہاں. ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ لاہور کا قلعہ جو کہ لاہور فورٹ کہلاتا ہے وہ کس نے تعمیر کروایا؟ شاہجہاں. نہیں بیٹا جی شاہجہاں نہیں. ان سے پہلے ان کے بڑے وہاں پہ عشق و عاشقی کی داستان رقم کر چکے تھے تو وہ کرایا تھا اکبر نے. یہ بتائیے کہ کون سے مغل بادشاہ کا بادشاہ یا شہنشاہ بننے سے پہلے نام سلیم تھا؟ پاس. اچھا اگلی بات یہ بتائیے انارکلی کا مقبرہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لاہور. ویری گڈ. پتہ ہے کہاں پہ؟ انارکلی. انارکلی تو نہیں،
सिविल सेक्रेटरिएट में। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के ओके जी, टाइम आप हो गया। मोहसिन के जाने बढ़ते हैं और मोहसिन आपके लिए पहला सवाल है, मशहूर सूफी बुजुर्ग और शायर बाबा बुल्ले शाह का मजार किस शहर में वाक़ है? कसूर। करेक्ट। Very good. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह किसने पढ़ाया था? पास। शाह फैसल मस्जिद की संगे बुनियाद पर कौन सी सूरत का निंदा है? पास। नथिया गली किस सूबे में वाक़ है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। नथिया गली किस? करेक्ट Very good. करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर साहब कुछ आसान सवाल अगर मैं आप भी करना पूछता हूं, चाहें। ये बताइए कोमरी पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? नथिया गली से पहले मरी आता है ना, वो किस मरी। सूबे? जी मरी। मरी में सूबा नहीं है बेटा, मरी एक हिल पंजाब में आता है। पंजाब में। मरी वेरी पंजाब गुड। में आता है। अच्छा, अपना वक्त आया ना कीजिए। मुझे आप ये बताइए कि अभी आपसे सवाल पूछे जा रहे थे, आपके इनके सामने भी हम सब बातें कर रहे थे, ये बताएं कि अनारकली का असल नाम क्या था? कोई बात नहीं, आगे। टाइम अप। रिजल्ट हमने अनाउंस करने लेकिन जो है बता दें अभी रिजल्ट्स। मेरे हाथ से ऑडियंस भी पता चल गया। हमजा जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है और इसके अलावा वो लॉ के तालिब इल्म है, वो आज के इस क्विज शो के अंदर कामयाब करार पाए हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया और आज हमारे इदारे की तरफ से ये जो एनुअल फैसले के नामी रकम है, सारा रजा आपको पेश करेंगे। Congratulations. तालियां होनी चाहिए। वेल प्लेड भाई। हाँ, लेकिन भैया वाकई वो मेयार नहीं है जो होना चाहिए आजकल के नौजवानों में, ये मैं बता दूं। अच्छा, किचन हमारा रेडी हो चुका है, हमने ब्रेक पर भी जाना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशन की है। घर में कभी मुझसे तो इतने अच्छे नहीं बन सकते। उन्होंने तो टॉफियां रैप दरमियान में से काट के और थोड़ा सा वहाँ पे सलाद रख के कमाल कर दिया है। मगर मेरी नजर हुमा तुम्हारे चिकन विंग्स के ऊपर है, क्योंकि वो बेतहा मजे के खाने वाले। और मैं आपको बताऊं खवातीन हज़रात, ये चीज थोड़ी सी बजट में भी आती है। सबसे सस्ता पार्ट मुर्गी का जो मिलता है वो विंग्स मिलते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना हुमा? बिल्कुल, लेकिन आजकल तो मुर्गी के विंग्स भी सस्ते नहीं। और आजकल मुर्गी की छातियों से सस्ता ही है ना। और क्या ये किस्सा सारा बात। और अगर विंग्स आप बनाएं तो बजाय पकौड़े तलने के ये बनाइए तो इफ्तार बेइंतहा दुबाला लुत्फ की हामिल हो जाती है। उसके अलावा मीठे में जो सरदई है, जिसको आप नट शेक कह रहे हैं, ये जरा महंगी चीज है, मगर कोई बात नहीं। हमारे जमाने में मुझे इसी तरह, आज मुझे पुराना जमाना बड़ा याद आ रहा है। एक चीज होते थे कद्दू के बीज और उसके अलावा होते थे खीरे के बीज, जिनको चार मगज वगैरह भी कहा जाता है, उसको पीस के सरदई बनाई जाती थी। अभी भी वो बादाम से बहुत सस्ते हैं, सेहत के लिए कमाल हैं। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि कैशू नट्स और बादाम और पिस्ते बड़े महंगे हैं, वो चार मगज की सरदई बनाएं और उसे सीड शेक कहें। क्या ख्याल है? क्या बात है। बिल्कुल। ब्रेक पे चल रहे हैं जी, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन रेसिपी जो है वो मैं जरा हुमा के पास मैंने सारी फाइनल कर दी थी। जी। विंग्स जो है वो भी सॉस उसकी बता दी थी, जो मैंने बारबेक्यू हनी सॉस बनाई है। गार्लिक ग्रीन चिली आप थोड़ी सी सौते कर लें, उसके अंदर बारबेक्यू हनी ऐड कीजिए, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब वो थिक हो जाए तो उसके अंदर आपने जो विंग्स है बॉईल करके फ्राई कर लेने, कॉर्नफ्लावर और अंडा लगा के उसको टॉस कर लीजिए। गार्निश के लिए जी मैंने रोस्टेड जो है सेसमी यानी कि रोस्ट किए हुए तिल जो है वो इस्तेमाल किए। नट्स का शेक बनाया है, कैरमल नट्स। अगर हम चीनी की जगह कुछ भी मैंने इसके अंदर कैरमल सॉस ऐड की है। अच्छा, तो फिर जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दूध के साथ बनाया जी। नट्स आप ओवरनाइट भिगो दें, बादाम छील लें, इसके साथ जो है काजू थे और पिस्ता था, उनको ब्लेंड किया, उसको जो है कैरमल सॉस के साथ आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसको सर्व कर लें। साथ में जो चिकन है आप कोई भी मैरिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज मायोनीज के बगैर, मस्टर्ड के बगैर बहुत सादे से रैप्स बनाए, मैक्सिकन रैप्स हैं। कॉर्न है इसके अंदर, ऑलिव्स है, वेजिटेबल आपको जो भी मिल जाए आप उसको काट लें। सिरका और पानी इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, नमक और दरा मिर्च डालिए, बाउल उसी में सब्जी के अंदर टॉस कीजिए, पानी डाल के उसको ढक दें। उसी के स्टीम में जितना कुक हो जाएगी वेजिटेबल उतनी काफी है। सलाद के लिए इस्तेमाल करें चिकन, और अपने मर्जी की टमाटो सॉस लगा के तो मैंने इसको। थैंक यू सो मच हुमा, आपने इतनी जबरदस्त अफ्तार तैयार की। और ड्रिंक जनाब आप भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तार में अभी कुछ वक्त बाकी है और क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी है। ब्रेक पे जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नशरियात के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। गुलाम फातिमा हूँ, मैं गुलाम फातिमा हूँ, मुझे क्या कहे ज़माना
مجھے کیا کہے زمانہ ہے تیرا پٹا گلے میں ہے تیرا پٹا گلے میں میری زندگی شاہانہ میں غلام فاطمہ ہوں تو حیا آسماں ہے تو ہی دین کا سائبہ ہے تو حیا کا آسماں ہے تو ہی دین کا سائبہ ہے تو عرش فرش کی ملکہ تو عرش فرش کی ملکہ تیرے قدموں میں زمانہ تو عرش فرش کی ملکہ تیرے قدموں میں زمانہ غلام فاطمہ ہوں اور میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا میری سجدہ ریزیوں کو میری سجدہ ریزیوں کو ہو تیرا ہی آستانہ میری سجدہ ریزیوں کو ہو تیرا ہی آستانہ میں غلام فاطمہ ہوں تو ہے والی طہارت تو ہے ملکہ شرافت تو ہے والی طہارت تو ہے ملکہ شرافت تو شہیدوں کی ہے مادر تو شہیدوں کی ہے مادر ایسا ہی تیرا گھرانہ تو شہیدوں کی ہے مادر ہے سخی تیرا گھرانہ میں غلام فاطمہ ہوں مفتی صاحب آج ہم سب کی طرف سے نور سلطان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے ہم سب کی طرف سے ہے ہم سب غلام فاطمہ ہی نہیں پر غلام کیا ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں ان کے در کے فقیر ہیں تو اگر آپ اجازت دیں سر ہم تو ان کے در کے کتے ہیں یا اللہ وہ رحم کریں کرم کریں شہزادوں کا صدقہ ہمارے آگے ڈالیں تو شاید ہمارا کام سمجھ جائے باجوہ صاحب آج کی محفل معمور ہے پر نور ہے سیدہ کائنات کے ذکر سے سر اتنا بڑا ذکر ہے کہ کہاں سے شروع کیجئے اور کہاں ختم کیجئے جیسے آپ مناسب سمجھیں ان کی توصیف ان کے اوصاف بیان فرمائیے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا کردار ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلامی ادب کے حوالے سے اور پھر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ شہیدوں کی ماں ہیں کہیں وہ حیا کا بہت بڑا استعارہ ہیں تو واقعی یہ مشکل ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں شروع یہاں سے کرتا ہوں
کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار اور خاص محبت عنایت ہوئی. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب، بڑا سبب تو یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی تھیں جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے سب سے زیادہ جس کو ضرورت تھی آپ کی محبت شفقت کی، دیگر بھی آپ کی بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور چاروں میں یہ چھوٹی ہیں سب سے، تو بہنوں کا بھی پیار آپ کو سب سے زیادہ ملا کیونکہ والدہ وفات پا گئی ہیں. اور مشکل ترین زمانہ ہے وہ وقت جب سیدہ خدیجہ وفات پاتی ہیں. وہ وقت ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہے. عام الحزن. اور عام الحزن ہوتا ہے اس میں آپ کے گھر، اور اس عام الحزن سے پہلے جو 3 سال ہیں وہ انتہائی مشکل کے، جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون جن کے ہاں صورتحال یہ تھی ان کے مال کی کہ وہ اگر خیمہ کبھی وادی میں نصب کرتی تو ان کے خیمے کو جو گاڑنے کے لیے کیل ٹھوکے جاتے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے. لیکن آج یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو، انہی بچوں کو آج پتے ابال کر پلا رہی ہیں. تو یہ مشکل ترین زمانہ تھا آپ کی زندگی کا، سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک دور تھا دشمنیوں کے اعتبار سے بھی جو آپ کے ساتھ قوم نے کیا، اور پھر اس زمانے میں آپ کی رفیقہ حیات جو ساری زندگی دیگر بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن جو جگہ سیدہ خدیجہ کی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی زندہ بیویوں میں سے کسی پر کبھی رشک نہیں آیا تھا، مجھے ہمیشہ حضرت خدیجہ پر رشک آتا کہ آپ آج بھی ان کو ایسے ہی یاد کیا کرتے. تو یہ بیٹی خاص طور پہ، اور پھر ان کا وہ دور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کے کندھوں پہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ پر وہ اونٹ کی اوجھ رکھی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راویوں فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں چھوٹے قد کا تھا اور کمزور تھا، اور یہ کافر سارے اوباش بدماش جو ہیں وہ کہہ کے لگا رہے تھے، مجھے خود سمجھ تو نہ ہی میں کیا کروں. میں بھاگا گیا اور جا کے جس شخصیت پر میری نظر پڑی وہ سیدہ فاطمہ تھی. میں نے ان کو بلایا، وہ چھوٹی سی ہیں بھی اور وہ بھاگی آئی ہیں اور کفار پر جو ہے وہ کچھ اپنے جملے جو کہتی ہوئی اپنے بابا کے کندھوں سے اس بوجھ کو ہٹا رہی ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے. وہ کیا منظر ہوگا کہ اس بوجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. یہ استقامت کی داستان ہے میری نظر میں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 2 حوالوں سے، میں جو ابھی باقی ظاہر مفتی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ، 2 حوالوں سے میرے لیے وہ انتہائی اعلیٰ مثال ہیں استقامت کے اعتبار سے. کہ سب سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ فاطمہ تو میرے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہے جیسے میری ماں ہو. واہ، میں اس بات کو ساتھ تھوڑی سی ماں کی طرح کا سلوک کیا ہے جیسے شفقت چاہیے. ایک لقب جو بی بی پاک کا ہے وہ ہے ام ابیہا. ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں. کیا دلکش بات ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ایسی برکت ہے ام ابیہا کی کہ ہم میں سے جو مسلمان بیٹیوں کے باپ ہیں، کبھی میری بات کو سمجھیے، میں بھی جوان بیٹی کا باپ ہوں. جب میری بیٹی مجھے گلے سے لگاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا. یہ سب بی بی کی برکت ہے واقعی، جو یہ بچیاں باپ کی ماں بن جاتی ہیں. خواتین حضرات، اس قدر عمدہ ذکر ہے کہ کوئی وقت باقی تھم جائے اور ہم کرتے رہیں. بریک آ رہی ہے، اس کے بعد ہم سارا سے کلام کی فرمائش بھی کریں گے. لیکن بریک لیتے ہیں، سب سے پہلے ساتھ رہیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بی بی پاک سلام علیہ کی شان میں کیا کیا کہیں؟ کیا بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ. ان کے در سے بھی مانگ رہے ہیں سامنے. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ،
چکی پیستی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اور سبحان اللہ آیت تطہیر کی تشریح ہے. آئے ہیں حسن بوقت ظہور آئے ہیں حسن بوقت ظہور اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اور کیا تقابل امہات سے یہ آپ کی بات کا ذکر ہے کہ کیا تقابل امہات سے ماں رسول کی ہے فاطمہ. فاطمہ تم پہ میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. ماں رسول کی ہے فاطمہ اور سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ نوح سے بڑی ہے فاطمہ اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اور یہ شعر نہ کہا تو ایک وہ رہ جائے گا کہ بی بی فاطمہ سلام علیہا جیسا شکر کسی نے نہیں کیا. لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. مفتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. میرا ایک چھوٹا سا معروضہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کا خون کہاں کہاں نہیں چمکا مگر جیسی چمک و آب و تاب میدان کربلا میں سیدہ کے پاک شیر نے اور ان کے خون نے دکھائی ہے. دنیا اور کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم کس کس چیز کا ذکر کریں؟ میں آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں. یہ تذکرہ کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سیدہ کائنات مخدوم ہے کونین کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے اتنی بڑی ذات ہے اور ان کے اسلام پر اور فرزندان اسلام پر اتنے زیادہ احسانات ہیں بے شک کہ تخیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اور الفاظ نہیں ملتے وہاں کہ کیسے ذکر کریں کس انداز میں ذکر کریں. کسی عورت کی زندگی کے 3 مین سٹیجز ہوتے ہیں. وہ بیٹی ہوتی ہے اور پھر بیوی ہوتی ہے اور پھر ماں ہوتی ہے. تو آپ ان تینوں حوالوں سے اگر سیدہ کائنات کو دیکھیں تو آپ ہر حوالے سے کامل اکمل ایک آئیڈیل رول ماڈل اور مشعل راہ ہیں امت مسلمہ کی خواتین. بے شک. آپ دیکھیے نا ابھی تذکرہ ہوا ڈاکٹر صاحب نے آپ نے کیا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو موسٹلی اپنے باپ کے مرہون منت ہوتی ہے اور وہ باپ سے فرمائشیں کرتے کرتے زندگی گزار دیتی ہے. باپ اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے ڈھارس بندھاتا ہے. لیکن سیدہ کائنات وہ بیٹی ہیں جو اپنے بابا کی ڈھارس بندھا رہی ہیں اور اسی لیے تو ام ابی ہاں کہا گیا. بے شک. اس اینگل سے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور پھر جب آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر بت شکن کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجیت میں آتی ہیں تو وہاں آپ کا ایسا کردار مثالی تھا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جب جہاد سے واپس آتے تھے تھکے ہارے تو اس وقت جس انداز میں ان کو سنبھالتی تھی وہ سب کچھ بھول جایا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ ساری خواتین اپنے شوہروں سے پوچھتی تھی کہ غنیمت میں کیا تھا یا پیسہ یا دولت یا انکم
میری زبان پر زندگی بھر کبھی یہ لفظ نہیں آیا. بے شک بے شک. یہ ایسی صابرہ، ایسی شاکرہ، ایسی قانعہ، ایسی ساجدہ، دو جہانوں کے خزانوں کی مالک مالک ہونے کے واقعی باوجود یہی مناسب تھا، یہی مناسب. اور پھر جب اولاد کی تربیت کا لمحہ آتا ہے تو یہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ادھر جھولا جھلا رہی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، اور زبان سے تلاوت قرآن فرما رہی ہے. جاری ہے. بے شک. یہ جو آپ نے کربل کا وہ کردار پیش کیا ہے نا، تو اس کے پیچھے ماں کا کردار تھا. بے شک بے اور شک. یہ بات علامہ اقبال نے کہی ہے کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہا اگر اولاد کا، فرزندوں کا کردار اور کریکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے تو ماں کے کردار. ماں کے کردار. اگر بے شک. ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو پھر تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا بے ہے. شک. جب ماں قرآن کی لوریاں دے گی تو پھر میزے کی نوک پہ قرآن پڑھا جائے گا. مفتی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ہے علامہ اقبال کا، اور میں کہتا ہوں کہ علامہ نے جو بی بی کے شان میں اشعار کہے ہیں، میں سر آج وہ اگر مناسب سمجھے تو شامل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی اور دوست نور سلطان نے بھی ان کی طرف ایک چیز میں اشارہ کیا. اشارہ کیا تھا ڈاکٹر کیونکہ صاحب، قلم توڑ دیا ہے اقبال نے. قلم توڑ دیا. یہ عشق کا مفتی کہہ سکتا ہے. وہ پوری جو منقبت ہے اس کا ایک ایک جملہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم اگر عزیز ہے تو صرف ایک نسبت سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. میں یہ پڑھتا ہوں 3 شعر، پہلے آپ ترجمہ پھر اکٹھا کیجئے گا اس میں زیادہ. بالکل. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. واہ بتاؤ ترجمہ، پھر میں اگلی بات. سر ترجمہ کس کو نہیں سمجھ آیا؟ یہاں کون ایسا اہل دل ہے جو یہ نہیں سمجھا کہ میری سیدہ کو ایک نہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں؟ دختر کس کی ہیں جو اول اور آخر پہ امام ہے؟ بیگم کس کی ہیں؟ بانو کس کی ہیں؟ مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی کی. اس کے علاوہ پرکار عشق کی مادر ہیں، قافلہ سالار عشق کی مادر ہیں. اور آخر تک آتے آتے علامہ نے اپنے دل پہ قابو نہیں رکھ سکے. وہ بھی سناتا. بسم اللہ سر. ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہو. پتہ ہے کسی نے کیا کہا کہ نبی کی لاڈلی، بیوی علی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. اور اقبال بے قابو ہوا تو اقبال نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس. یہ کلندر ہے جو رقص کر رہا ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. کہا میرے ہاتھوں میں اگر شریعت مصطفیٰ کی ہتھ کڑیاں نہ ہوتی تو میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں نہ ہوتی تو میں سجدہ کرتا. موقع پر بریک بھی ہمیں لینا میرا پڑی ہے. دل چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے قبر کا طواف بھی کروں اور سجدے بھی کروں. کرتا اس لیے نہیں کہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سارا تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ رہیے گا.